نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک جو یہ مجلس ہے عشر ذی الحجہ کے کچھ فضائل کچھ آداب و احکام بیان کیے جائیں گے، احکام و آداب کچھ بیان کیے جائیں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ یا عشر ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے کل سے۔ اللہ رب العالمین نے اس عشر ذی الحجہ کی بڑی فضیلت، اہمیت بیان کی ہے اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ اس میں اعمال اور نیکیوں کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ اسی کی روشنی میں آپ اپنا عشر ذی الحجہ گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز آپ حضرات سے جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر جو بہت سارا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے ہوئے تھے، وہ یہ ہے کہ یہ امت تھوڑا سا عمل کرتی ہے، اس امت کا مسلمان چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہ اس امت کی خاص خصوصیات میں سے ہے، اس کی فضائل میں سے ہے کہ عمل تھوڑا کرتے ہیں، معمولی ہوتا ہے، بڑا آسان، لیکن اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایک درہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس صدقے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا اور پھر اس کی پرورش کرتا ہے، روزانہ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اجر و ثواب لینے کے لیے جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو ایک درہم کا صدقہ جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ دوسری اہم خصوصیت
اس امت کی یہ بھی ہے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہفتے میں دن بھر میں، ہفتے بھر میں، مہینوں میں، سال بھر میں کچھ ایسے اوقات اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں جن کو موسم خیرات اور برکات کہا جاتا ہے۔ یعنی ان مخصوص دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے متعین کیے ہیں، اگر نیک عمل کرتا ہے تو بنسبت اور دنوں کے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہ بھی رب کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے اس امت پر۔ انہی میں سے ابھی آپ نے دیکھا رمضان گزرا ہے، قریب ہی رمضان گزرا، خیر و برکت کا مہینہ، فتحت فیہ ابواب الرحمہ، اللہ رب العالمین نے بڑے خیر و برکت کا، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر رکھا ہے، آخری عشرہ رکھا ہے، بڑے فضائل، نیکیوں کا سیزن، موسم۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شوال کا مہینہ، عید کا مہینہ دیا، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کرم یہ کیا کہ اس شوال کے مہینے میں جس نے 6 روزے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مہینے کا روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ بڑا کرم ہے اس امت پر۔ انہی اوقات و ایام میں سے جن کو اللہ رب العالمین نے بڑا خیر و برکت کا موسم اور وقت بنایا ہے، جس میں تھوڑی سی نیکیاں بھی انسان کرتا ہے تو بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اللہ نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے ان اوقات میں نیک اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اکٹھا کریں۔ انہی میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ یہاں 2 باتیں آپ یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، امام طبرانی، امام بہقی اور اسی طرح سے دیگر اہل علم نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اور یہ اسی معنی اور مفہوم کی حدیث ایک دوسرے صحابی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت من اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ واسألوا اللہ ان یستر عوراتکم وان یؤمن روعاتکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بڑی پیاری اہم حدیث، اس میں 4 چیزیں اللہ رب العالمین، اللہ رسول نے بیان کیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ 4 باتوں کے کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1، افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو تم نیکیاں زندگی بھر کرتے رہو، نیک اعمال تم زندگی بھر کرتے رہو، اس کا کوئی مخصوص وقت، مخصوص ٹائم نہ رکھو۔ جیسے آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے، انہوں نے نماز کے لیے صرف انہوں نے جمعے کو خاص کر رکھا ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھیں گے بس، اللہ اکبر، ہفتے بھر مسجد قریب نہیں جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے صرف رمضان، سال بھر میں رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شریعت کی پابندی کے لیے خاص کر رکھا ہے، نہ رمضان کے پہلے کچھ کرنا ہے، نہ رمضان کے بعد کچھ کرنا ہے، زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ یہ بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔
انسان بہت نقصان اٹھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو زندگی بھر تم نیک اعمال کرتے رہو، نیکیاں کرنے میں، اچھے اعمال کرنے میں تم ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرو۔ آج اکثر مسلمان مقصد حیات سے غافل ہیں۔ انسان دنیا کے ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے لیکن اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے؟ یہ زندگی دی، اس کے بعد موت ہے، آخر ایسا کیوں کیا؟ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا؟ اس زندگی میں ہم کس لیے آئے؟ متعدد آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے مقصد حیات بیان کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دیکھیں یہ مقصد حیات۔ یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند اور سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ غذائیں اور فصلیں ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی دوستو کہ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، اب ٹکٹ دے کر، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ آپ کے جنت اور جہنم کا قبر سے لے کر کے حشر تک جو زندگی آپ کو ملنے والی ہے اس کا ساری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ اکبر۔ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ آپ کو عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کا مال، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی بڑی جائیداد پراپرٹیاں، آپ کے بڑے بڑے ٹاور، اور یہاں سے لے کر کے آپ کے وطن تک آپ نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب یہیں رہ جاتا ہے۔ انسان اپنے ساتھ جو لے جاتا ہے، جو کام آنے والی چیزیں ہیں، وہ انسان کی اس زندگی کے اپنے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہیں موت دی، زندگی دی، پھر اللہ موت دے گا۔ یہ موت اور حیات اللہ نے کیوں تمہیں عطا کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ چاہتے ہیں اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم میں دیکھے کہ تم میں کون انسان ہے جو اس زندگی میں نیک عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے، کس نے کیا عمل کیا۔ امتحان ہے۔ تو انسان آج اس سے بڑی غفلت میں ہے دوستو۔ نبی علیہ السلام اسی کی طرف اشارات افعلوا الخیر دہرکم، لوگو سستی نہ کرو، لاپرواہی نہیں کرو، کوتاہی نہیں۔ افعلوا الخیر دہرکم، تمہیں جو زندگی اللہ نے دیا ہے اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو، نیکیاں اکٹھا کر لو، نیکیاں جمع کر لو۔ یہ وقت ختم ہونے کے بعد پھر کوئی اور چانس ملنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک نے سچے مومنوں کی یہی علامت و نشانی بیان کی ہے۔ تؤتی اکلھا
کل حین بإذن ربها۔ رب العالمین فرماتے ہیں کلمہ طیبہ ہم نے جس کو دیا، جس کو مسلمان بنایا، سچا مومن ہے تو تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربها، اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جو درخت ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی سچا مومن، حقیقی مومن جو ہے، مرتے دم تک اس سے وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ تو نیک اعمال آپ زندگی بھر کرتے رہیں، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی دوستو بہت تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی زندگی ہے، اور جنت جس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہم اس دنیا میں جس جنت کی دعا کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے عمل، بڑی قیمت کی ضرورت ہے، بڑی قیمت کی ضرورت ہے۔ وہ قیمت ہم کیسے ادا کر سکیں؟ رب نے بڑا کرم کیا کہ زندگی میں مختلف اوقات ایسے مقرر کر دیے، ایسے ٹائم، ہفتے میں 24 گھنٹے میں، ہفتے میں، سال میں، ایسے اوقات اللہ رب العالمین نے فضائل کے مقرر کر دیے کہ ان دنوں میں ہم تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو بہت زیادہ عمل ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ذی الحجہ کا مہینہ چلے گئے، ابھی رمضان گزرا، لیلۃ القدر اللہ نے مقرر کر دیا کہ ایک انسان لیلۃ القدر کو عبادت کر لیتا ہے تو سمجھے 80-85 سال کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے اس کو، ایک رات کی عبادت۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا 2 سال اور کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے جنت کا حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اسی چیز کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے سال میں ایسے اوقات ہمارے لیے 24 گھنٹے میں بھی ہیں، ہفتے بھر میں بھی ہیں، سال بھر میں بھی ہیں، ایسے اوقات، ایسے دن، ایسی ساعات، ایسے مہینے اللہ نے مقرر کر دیے جن کو نیکیوں کا موسم کہا جا سکتا ہے، نیکیوں کا موسم، کہ جتنا بندہ نیکی کرنا چاہے، اکٹھا کرنا چاہے، اکٹھا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا دریا بہا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا دوسری چیز افعلوا الخیر دہرکم، حدیث میں دوسری چیز وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ۔ اور اے لوگو، نیکیاں تو زندگی بھر کرتے رہو، پابندی کرتے ہی رہو، لیکن ہم نے کچھ نیکیوں کے سیزن مقرر کر رکھے ہیں جن میں مغفرت اور بخشش کے دریا ہم بہاتے ہیں۔ ان اوقات کا خاص خیال رکھو، انتظار کرتے رہو۔ دیکھا آپ نے، ان اوقات کا انتظار کرتے رہو، ڈھونڈتے رہو، منتظر رہو، اور جب وہ تمہیں مل جائیں تو ان سے خوب فائدہ اٹھا لو، خوب نیکیاں کر لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ آپ نیکیاں تو ہمیشہ کرتے رہیں، نیکیاں ہمیشہ کریں، لیکن خاص طور سے ایک انتظار کرتے رہیں۔ انتظار کس کا؟ نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا موسم، یہ جو سال اور مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ان کا انتظار کرتے رہو، جب آ جائیں تو خوب بھرپور ان سے فائدہ اٹھا لو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے ایسے سیزن، ایسے نیکی اور مغفرت بخشش کے اوقات مقرر کیے ہیں۔ اور محمد ابن مسلمہ کی روایت میں تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ان دنوں میں جو نیکیوں کے خاص موسم ہم نے مقرر کیے ہیں،
جس نے تھوڑا سے بھی کوشش کر کے حاصل کر لیا پھر کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ دوسری چیز، اس لیے ہمیں جس گھڑی کا انتظار ذی الحج کے پہلے عشرے کا جو انتظار تھا، عید الاضحیٰ کا انتظار، وہ گھڑی آ چکی ہے۔ ہم انتظار کر رہے تھے، وہ وقت آ گیا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے ہم خوب کثرت سے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وَصَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، اے لوگو تم کتنا بھی نیکیاں کرو گے، کچھ نیکیوں میں کمی، کچھ اخلاق میں کمی، کچھ تم سے گناہ برائیاں بھی ہو جاتے ہیں، کچھ عیب پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دینا، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دینا، ہمارے برائیوں پر کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے۔ یہ بھی اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ نمبر 4 وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، دعا کرو کہ اللہ، چوتھی چیز ہے دعا کرو کہ اللہ تعالی تمہارے ہر قسم کے خوف کو امن و امان میں بدل دے، بیماری کا خوف صحت میں بدل دے، راحت سکون میں، دشمنوں کا خوف نہ ہو، جتنے بھی چیزیں خوف کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچا کر کے ہمیں امن و امان نصیب فرمائے۔ تو دوستو یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے، پہلا عشرہ یہ بہت سی زیادہ خیر و برکت والا عشرہ ہے، اور اس کی فضیلت خیر و برکت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث میں ثابت۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اسی عشرے ذی الحج کی فضیلت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، چند کئی اکثر چیزیں جس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کا تعلق ذی الحج کے پہلے عشرے سے ہے۔ مثلا فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ جمہور اہل علم کے نزدیک اور بات آثار موقوفہ اور احادیث مرفوعہ بھی اس میں وارد ہوئی ہیں کہ فجر جس کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ یوم النحر کی قسم ہے، عید الاضحیٰ کی قسم۔ کتنا بڑا دن، عید الاضحیٰ کی قسم کھائی جا رہی ہے 10 ذی الحج کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی یعنی 10 دن کی، اس ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ نمبر 3 والشفع، قسم ہے شفعاء کی۔ شفعاء کہتے ہیں یوم النحر کو، 10 ذی الحج کی۔ پہلے 10 ذی الحج کی صبح کی قسم کھائی اور یہاں پورے دن کی قسم کھائی۔ نمبر 4 والوتری، قسم ہے یوم الوتر کی یعنی یوم عرفہ کی۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ان دنوں کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت بیان کر دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا، اللہ اکبر۔ دوستو یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں ذی الحج کا پہلا عشرہ، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اے لوگوں پورے سال بھر میں جتنے دن ہوتے ہیں، پورے سال بھر میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ خیر و برکت کے دن یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کا کرتے ہیں۔ افضل ایام الدنیا اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ افضل ایام الدنیا، دنیا میں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک انسان کی اپنی زندگی میں سب سے افضل ایام جو ملتے ہیں وہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے یعنی 10 دن ہیں۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کو اللہ کے رسول نے افضل ایام الدنیا، پوری دنیا یعنی پوری زندگی، پورے سال بھر کے
دنوں میں سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، اسی لیے کہا گیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے دوستو ان 10 دنوں کا کی خاص قدر کریں۔ اب ان 10 دنوں میں جب سب سے افضل ایام ہیں، افضل ایام الدنیا اللہ کے رسول نے قرار دیا، تو جو دن جتنا زیادہ افضلیت کا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس دن کے اندر نیک عمل کرنے کے تو نیکیوں کا مقام و مرتبہ، اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ جس دن کی جس جگہ کی جتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، نیک عمل بھی اس جگہ اور اس دن اتنے ہی زیادہ اجر و ثواب میں بڑھتے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے افضل جگہ مکہ المکرمہ ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب بڑھتا ہے۔ سب سے افضل جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری مسجد میں ایک نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 1,000 نماز پڑھنے کے برابر یا اس سے زیادہ ثواب دے گا۔ کیوں؟ نماز تو وہی ہے، نماز کا رکوع بھی وہی ہے، سجدہ بھی وہی ہے، قرات بھی وہی ہے، آدمی بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ لیکن دنیا میں اور کہیں پڑھیں تو 1 نماز، اور وہی مکے میں جا کے پڑھیں حرم میں تو 1,00,000، اور مدینے میں جا کے پڑھیں تو 1,000 نماز کا ثواب۔ اس جگہ کی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دن جتنے افضل ہوں گے عمل بھی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا ہوتا ہے۔ جب پوری زندگی کے پورے سال بھر میں سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن کو قرار دے رکھا ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال بھر میں سب سے افضل دن جو ہیں وہ ذی الحج کے عشرے ذی الحج کے دن ہیں۔ تو ان دنوں میں نیک اعمال کا بھی اجر و ثواب جتنا ہوگا جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے جگہ کی افضلیت سے اعمال کے اجر و ثواب میں بڑھتا ہے، ایسے ہی انسان جب افضل ایام میں عمل کرتا ہے تو افضل ایام میں عمل کا بھی اجر و ثواب، افضل ایام میں بھی عمل کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت بڑی مشہور روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ما من ایام، ان ذی الحج کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا جو اجر و ثواب اور جو اجر و ثواب ان ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں اور جتنا مقبول جتنا پسند کرتے ہیں، سال بھر میں کسی اور دن کے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کیا یہ مرتبہ حاصل نہیں۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سال بھر میں کبھی بھی نیک اعمال کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب آپ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ،
ان 10 دنوں میں نیک عمل کا جو مقام و مرتبہ، جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک مجاہد ہے جس کے جہاد کا اجر و ثواب ان 10 دنوں میں نیک عمل سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ انسان ہے الا رجل خرج من نفسه وماله، وہ مسلمان جو اپنی جان اپنا مال دونوں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اور جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، سواری سامان سب ختم ہو گیا، جان دے دی، اس مجاہد کا شہید کا ثواب ان 10 دنوں میں نیک اعمال سے بڑھ سکتا ہے بس، ورنہ اور کسی کا عمل ان 10 دنوں میں نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ اس لیے اب ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کا جب اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو کون سا ہم نیک اعمال کریں؟ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالی ارحم الراحمین، اس کے نبی رحمت للعالمین، اللہ کے حکم سے ہمارے نبی نے ہماری مجبوریاں، ہماری کمزوریاں، ہماری مشغولیات سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے من جانب اللہ یہ بیان فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کا اجر و ثواب و مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا بڑھ جاتا ہے، جتنا دیتا ہے اللہ، کسی اور دن میں کسی عمل کا ثواب اتنا نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے اور کسی عمل کو مخصوص نہیں کیا، خاص نہیں کیا کہ فلاں عمل کا۔ جب ایک عام بات اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام بات بیان کرے، مخصوص نہ کریں تو وہ بات عام ہوتی ہے۔ اسی لیے اس عشرے میں اللہ کے رسول نے عمل صالح کا حکم دیا کہ خوب اللہ تعالیٰ عمل صالح کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیتے ہیں۔ اب عمل صالح ہر چیز کوئی مخصوص نہیں ہے، ہر وہ عمل جو آپ اللہ کی رضا کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کریں وہی عمل صالح ہے۔ آپ اللہ اپنی آسانیاں دیکھیں، آپ کو اس عشرے میں عمل کرنے کے لیے کیا آسان ہے؟ صدقہ، خیرات، نفلی نماز، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، پڑوسی کے ساتھ احسان و سلوک، جہاں جتنی بھی نیکیاں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سارے ہی عمل صالح ہیں۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت دیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل صالح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا تاکہ امت کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نیک اعمال کریں، نیک اعمال، نفلی نماز بڑی اہم ہے، نفلی نماز پڑھیں، نفلی صدقہ کریں، بہت بڑا عمل ہے، جو آپ چاہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے ان 10 دنوں میں جو بہت بڑا عمل اپنے عمل کے ذریعے بتایا وہ روزہ ہے، عشر ذی الحجہ کا روزہ۔ روزہ بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا متعدد احادیث میں، جس انسان نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں ایک دن و ایک روزے نفلی روزے کی برکت سے جتنی دوری سورج کے غروب و طلوع ہونے کے درمیان ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، نسائی وغیرہ کی روایت، یا رسول اللہ
آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو سیدھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھو۔ چلا گیا، پھر آیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھو۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، یا رسول، وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس سے بڑا عمل۔ پھر کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر! اللہ رسول نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ تم کو بتایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اگر جنت میں بلا حساب کتاب جانا چاہتا ہے تو نفلی روزے رکھ۔ کیوں؟ فإنہ لا عدل لہ، روزے سے بڑی کوئی نیکی ایسی نہیں جو بندے کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ اکبر! تو روزہ رکھیں آپ۔ نبی علیہ السلام کے متعلق ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 40 لم یکن یدعوہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 صیام عاشوراء، عاشورے کا روزہ۔ نمبر 2 وصیام العشر، عشر ذی الحجہ کا روزہ۔ نمبر 3 وصیام 3 ایام فی کل شہر، ہر مہینے کا 3 دن کا روزہ ہے، ایام 20، 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15۔ نمبر 4 ورکعتان قبل الفجر، سنت فجر کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دیکھو حضرت حفصہ کتنی تاکید کے ساتھ کہتی ہیں، نبی علیہ السلام یہ 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 3 روزے، نمبر 1 عاشورے کا روزہ، نمبر 2 عشر ذی الحجہ کا روزہ، نمبر 3 ہر مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے، نمبر 4 سنت فجر کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دوسری روایت جس میں آیا بعض ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ذی الحجہ کے 9 روزے بڑی پابندی کے ساتھ رکھتے تھے، اور یوم عاشورہ نفلی روزوں میں 2 روزے کبھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، عاشورے کا روزہ اور عشر ذی الحجہ کا روزہ۔ یہ روزہ تو نبی علیہ السلام کا عملی ہے کہ اللہ رسول رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ رسول نہیں رکھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے 10 دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے، کیوں؟ 10واں دن جو ہے وہ عید کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ روزہ بہترین اعمال میں سے آپ کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں عمل صالح بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، تو روزہ احب الاعمال میں سے، ابھی آپ نے سنا کہ بہترین اعمال میں سے ہے، اس لیے ایک تو روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2 خاص طور سے نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر الہی کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل اور طبرانی وغیرہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل فیہن احب الی اللہ من الیہ من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے پیارے ہیں، ان 10 دنوں میں کسی اور دن میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام و مرتبہ اور درجہ اجر و ثواب نہیں حاصل کر پاتے جو ان 10 دنوں کے اعمال حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا خاص طور سے اس لیے ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خوب کثرت سے ان کلمات کو
آپ پڑھتے رہیں۔ خاص طور سے یہ کلمات جو ہم نے بتائے، اللہ کے تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید کرتے رہو، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اس قسم کے کلمات پڑھتے رہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربعہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات ذکر کے یہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے چاہیے کہ کم سے کم ان 10 دنوں میں چاند ہوتے ہی ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دستور تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نکل آتا تو یہ دونوں مارکیٹ میں چلے جاتے تھے، بازار میں، اور بلند آواز سے اللہ اکبر اس قسم کے ذکر شروع کرتے، تکبیرات کہتے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چاند نکل آیا ہے، اور سارے لوگ مارکیٹ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے۔ اسی طرح سے امام فریابی رحمۃ اللہ علیہ یزید بن ابی زیاد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو دیکھا، امام مجاہد کو دیکھا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو دیکھا، یہ وقت کے بڑے فقہا ہیں، اور ہم نے اپنے زمانے کے علماء کو دیکھا، ہم نے بڑے بڑے علماء اور ان مجتہدین اور ائمہ کو دیکھا، یقولون فی ایام العشر، ذی الحجہ کا چاند جب شروع نکل آتا اور ذی الحجہ کا عشرہ جب شروع ہو جاتا تو فوراً یہ حضرات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح سے کرتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، یہ 4 صدی ہجری کی بات ہے، ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، عید کا چاند ذی الحجہ کا چاند نکل آتا تو پورا عشرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور تکبیرات کہتے رہتے۔ تو سب سے بڑا عمل اور آسان عمل دوستو یہ ہے اس عشرے میں چلتے پھرتے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، نفلی روزے رکھیں، نفلی نماز پڑھیں، کثرت سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، تلاوت قرآن کریں، ہر عمل جس میں اللہ کی رضا خوشنودی ہے آپ اس کو کریں، سب کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑھا چڑھا کر کے ملے گا۔ اسی طرح سے اس عشرے میں خصوصاً یوم عرفہ جو ہے، یوم عرفہ کی تو بڑی فضیلت آئی ہے، پورے 9 دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے، خاص طور سے یہ عرفے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، یعنی ذی الحجہ کے 9 روزے کی۔ جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تکفر السنۃ الماضیۃ والآتیہ، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مواسم خیر، مسلمان کیسے ضائع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا عاشورے کا یہ روزہ جو رکھتا ہے اللہ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ، ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عشرے ذی الحجہ میں یوم عرفہ کے روزے کا بھی خاص خیال ہونا چاہیے۔ یہیں سے ایک چیز اور یاد رکھیں دوستو، یہ 9 دن کی یوم عرفہ کی فضیلت قرآنی آیات میں گزر چکی ہے، اور روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کا اور کفارے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، ذی الحجہ میں نبی علیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم کی بسند صحیح کہتی ہیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی انسان قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، چاہے جانور خریدا ہو یا نہ خریدا ہو، اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے
تو ذی الحجہ کا چاند نکل آنے کے بعد جسم کے کسی حصے کے بال کو نہ نکالے، ناخن نہ تراشے، کہیں چمڑا نکل رہا ہے تو اس چمڑے کو نوچتا نہ رہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، عید کے دن عید کی قربانی کر کے پھر اس کے بعد اپنے بال کو نکالے، اپنی موچھ تراشے اور اپنے ہاتھ کو، اپنے ناخن درست کرے۔ یہ ان ساری چیزوں کا اہتمام اور خیال ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد عشرے ذی الحجہ کا سب سے آخری دن یوم النحر ہے، یوم النحر ہے۔ ذی الحجہ کا عشرے ذی الحجہ کا آخری دن یوم النحر یعنی 10 تاریخ، جس کو عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں، اسی کا نام یوم النحر ہے۔ یہ بہت افضل ترین دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے، ایک تو آپ نے سنا کہ پورے سال بھر کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہے، پھر ان میں بھی سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے یوم النحر کو قرار دیا۔ آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ اکبر۔ ذی الحجہ کا دن صرف سونے میں گزر جاتا ہے، کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل ایام الدنیا، زندگی بھر کے کا سب سے بڑا دن، سال بھر کا سب اعظم الایام، سب سے عظمت والا، سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد یوم القر یعنی 11 تاریخ۔ عید الاضحیٰ یوم النحر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، یوم النحر کو افضل الایام قرار دیا ہے۔ آپ نے سنا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ یوم النحر کی قسم کھائی ہے، تو سب سے افضل دن یوم النحر ہے۔ اب یوم النحر کو سب سے افضل دن ہے، افضل ایام دنیا قرار دیا، تو سب سے افضل عمل اس دن کیا ہے؟ ایک عمل تو ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا، عید کی نماز پڑھنا، لیکن عید الاضحیٰ کے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ اور مسانید کی روایت، بعض اہل علم نے کلام کیا، لیکن بہت سارے اہل علم نے مختلف طرق اور شواہد کے بنا پر درجے حسن اور قابل قبول قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، اے لوگو، عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن سب سے بڑا عمل، عید الاضحیٰ کے دن سب سے بڑا عمل، سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل انسان جو کر سکتا ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من اراقۃ الدم، اے لوگو، عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن فرائض کے بعد قربانی سے زیادہ محبوب اور بڑا عمل کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور انسان جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنے لگتا ہے تو زمین پر قطرہ خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی
قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم مختلف مقامات پر قرآن میں دیا ہے۔ نمبر 1، رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی بھی کریں۔ دو عبادتیں ہیں، ایک مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت۔ بدنی عبادت میں سب سے بڑا عمل اللہ رب العالمین نے نماز کو قرار دیا ہے، اور یہاں اسی بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت جو قربانی ہے اللہ نے نماز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ اس سے قربانی کی بڑی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ قربانی نماز کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی بھی کریں۔ دیکھیں قربانی کا حکم ہو رہا ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی ان سے کہیں میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا میری ان عبادتوں میں، نہ نماز بھی صرف رب کے لیے، قربانی بھی صرف رب کے لیے، کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور ہم کو اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ دیکھا آپ نے یہ قربانی کا مقام و مرتبہ۔ پھر قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے سورۃ حج ہم نے تمہیں قربانی کا حکم دیا ہے تاکہ ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر جانور پر کرو۔ ذبح کرتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے قربانی کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 10 سال مسلسل مدینہ طیبہ میں رہے اور آپ برابر قربانی کرتے رہے، آپ نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی۔ ایک شخص آیا اور کہتا ہے عبداللہ کیا قربانی سنت ہے یا فرض ہے؟ کیا ہے قربانی؟ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹا اور کہا سنو، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحى المسلمون، تم فرض اور سنت کے چکر میں ہو، سنو تمہیں نبی کی اتباع کرنی ہے، مسلمانوں کی اتباع کرنی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قربانی کیا، اللہ کے رسول برابر قربانی کرتے رہے زندگی بھر، اور اللہ کے رسول کے صحابہ بھی قربانی کرتے رہے برابر۔ ہم کو بھی چاہیے، تم کو بھی چاہیے کہ برابر قربانی کرتے رہو، فرض اور واجب کا سوال نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں یاد رکھنا حجۃ الوداع میں اعلان کیا جا رہا ہے، آپ نے اعلان کروایا اے دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں، اللہ کے رسول کا فرمان سن کے جاؤ، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر گھر والے پر ہر سال ایک قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے، آپ نے ہمیشہ کیا اور قربانی کرنے کا حکم آپ نے دیا۔
اللہ تعالیٰ نے کتاب میں دیا قربانی کرو۔ اس لیے استطاعت ہوتے ہوئے انسان کو قربانی کے معاملے میں کوئی کوتاہی اور کوئی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ قربانی کرنے کی کوشش کریں، اور قربانی کرنے کے لیے قربانی کے ایام اللہ رب العالمین 4 رکھے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، یہ جو ایام تشریق ہیں، یہ پورے 4 دن میں دن رات جب بھی انسان قربانی کرے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے، ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے، ہو سکتا ہے ایک دن میں جانور خریدنا مشکل ہو جائے، کوئی ذبح کرنے والا نہ ملے، بھیڑ بھاڑ کا معاملہ ہو، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے قربانی کے 4 دن مقرر کیے، 10، 11، 12، 1۔ آپ نے اعلان فرما دے کل ایام التشریق ذبح، اے لوگوں پورے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ان کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ پورے ایام تشریق قربانی کے دن ہے۔ عید قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ختم کب ہوگا؟ 13 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے پہلے تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے قربانی کا خاص خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں قربانی کی تاکید کی ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی، بہت بڑے ساتھی اپنی آسانی دیکھتے ہیں، آسانی دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ کون جائے گا مارکیٹ میں، بڑا رش رہتا ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں بکرا خریدنے میں۔ نمبر 2، پھر قربانی کرنے کے لیے اتنی لمبی لائن لگانی پڑتی ہے، کون اس کو اتنی تکلیف برداشت؟ پھر قربانی کریں گے، گوشت تقسیم کرنے کے لیے بھاگا، بڑی اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اب 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ جو کہتے ہیں میں نے چیریٹی میں قربانی کے پیسہ دے دیا، بس فرصت مل گئی۔ دوستو، ایک کرائے پر دینے والی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں، افضل یہ ہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے، آپ اللہ کی رضا، کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے کبھی غور سے سوچا؟ اے لوگوں قربانی کرو، یہ قربانی عبادت ہے، غیروں سے کروانے کے بجائے، جان چھڑانے کے بجائے اپنے سے کرو، کوشش کرو۔ الا ایک واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کے بنا آپ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، پھر دوسرے سے کروائیں قربانی۔ اپنے ہاتھ سے ہر عمل، ہر نیکی اپنے ہاتھوں سے کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ۔ آپ کو اپنے سے قربانی خریدنے کے لیے جائیں گے تو یہ جو اچھے نیت سے کیوں جا رہے ہیں؟ گھومنے نہیں جا رہے ہیں، قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کا اگر اس میں 2-4 گھنٹے صرف ہوا، تکلیف ہوئی، برداشت، پریشان ہوئے، تو کیا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ اس کا ثواب آپ کو دے گا۔ پھر جانور ذبح کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو ثواب دے گا، اجر دے گا۔ اسی طرح سے آپ گوشت جب تقسیم کرنے لگیں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ قربانی کرنے کا بھی ثواب، ذبح کریں گے اس کا ثواب، خریدنے تکلیف اٹھائے اس کا ثواب، سارے اللہ کی نیکی۔ اللہ کے لیے آپ اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے؟ کھیل کود لہو لعب میں تو ساری مشکلات آپ جھیل لیتے ہیں۔ دوستو، اس لیے کوشش کریں قربانی اپنے سے کریں، چیریٹی میں دے کر کے۔ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ پھر نہیں ہم تو گوشت خاطر دے، غریبوں کو مل جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہاں بھی آپ جہاں رہتے ہیں دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں غریب نہ مل رہے ہوں آپ کو؟ کیا لیبر کیمپ نہیں ہے؟ یہاں غریب نہیں ہے؟
سینکڑوں گھر ایسے آپ کے پڑوس میں ہوں گے جن کے ہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے. آپ قربانی کریں اور کھائیں اور غیروں کو کھلائیں. ذرا سوچو, آپ چیریٹی میں پیسہ دے کر کے جہاں آ کے سو رہے ہیں آپ کتنے اجر و ثواب سے محروم. نمبر ایک, ذرا سوچو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عید الاضحیٰ کے دن نبی علیہ السلام جانور ذبح کر کے اس وقت تک کھانا نہیں شروع کرتے تھے جب تک کہ قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جائے. آپ اس سے کھانا شروع کرتے. عید الاضحیٰ کے دن پیارے نبی ساری مشقتیں برداشت کرتے اور بھوکے بھی رہتے. کیوں؟ تاکہ برکت والا مقدس گوشت سب سے پہلے آج عید کے دن وہ پیٹ میں جائے. آپ نے کیا کیا؟ چائے بسکٹ کھا کے سو گئے؟ کون سا آپ نے اجر و ثواب؟ یہ جان چھوڑانے والا کام نہیں. کچھ لوگ تو یہ ہیں, ایسے تمام بھائیوں بہنوں سے اپیل کریں گے یہ عادت چھوڑ دیں, چیریٹی میں دینے کے بجائے چھوڑ دیں, آپ اپنے سے قربانی کریں. اگر آپ واقعی ناممکن ہے تب آپ اپنا کسی کو نائب بنا دیں. پھر ذرا سوچو, ٹھنڈے دل سے سوچو. نبی علیہ السلام قربانی کرتے 10 دن کے بعد آپ موش تراش رہے ہیں, 10 دن کے بعد آپ ناخن تراش رہے ہیں, جانور ذبح کرنے کے بعد یہ سارے عمل آپ کر رہے ہیں اور آپ نے چیریٹی میں دے دیا. آپ نے کیا کیا؟ صرف جانور ذبح کر کسی کو دے دینا قربانی. یہ کوئی بڑی قربانی یہ اصل ہے, اپنے ہاتھوں سے کریں. اسی طرح سے ایک بڑا طبقہ اور ہمارے ہاں ہے, ایک بڑا طبقہ اور ہے. وہ کون ہے؟ بھائی ہم نے قربانی کا پیسہ جمع کیا اور فلاں جگہ کسی یتیم بچیاں تھیں ان کی شادیاں کرا دی. گنہگار ہوگی. قربانی یا تو سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے. سنت مؤکدہ, یہ گناہ کا کام آپ کریں گے. اگر یتیم بچیوں کی شادی کرانی ہے آپ قربانی کا پیسہ وہاں نہ دیں. کس نے آپ کو اجازت دیا؟ کچھ لوگ بڑا ثواب سمجھتے ہیں, نہیں ہم نے خیرات کر دیا, صدقہ کر دیا. اللہ کے بندو, قربانی ایک جانور ذبح کرنا عبادت ہے. آپ کے لیے سنت فجر 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. آپ رات بھر 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کریں اور پھر 2 رکعت فرض پڑھ لیں. بھائی سنت کیوں نہیں پڑھے؟ ہم 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت, ارے پورے 30 پارے کا قرآن پڑھ ڈالو گے, سنت فجر چھوڑنے کا تمہیں گناہ ملے گا. تو یہ بھی یاد رکھو. یہ لوگ جو صدقہ کر دیا امسال نہیں, امسال کرونا ہے, بڑی مشکلات ہے, اس لیے قربانی کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. تو غریبوں میں تقسیم کرے, غریب کیا کرے گا؟ چلو چاول خریدے گا, دال خرید لے گا. تو یہ بتاؤ اگر قربانی کر کے گوشت پہنچا دو گے, تم کو تو چاہیے 10 قربانی کرو اور گوشت پہنچا دو تاکہ غریبوں کے ہاں کھانے کا گوشت مل جائے. یہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی. نہیں, کرونا ہے اس لیے میں نے پیسہ صدقہ کر دیا, غریبوں کو دے دیا, کھانے کے لیے مر رہے ہیں. اللہ کے بندے, گوشت بھی تو کھانا ہی ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں, نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتنا مدینے میں پریشانی ہو گئی تھی کہ آپ نے قربانی کروایا. یہ نہیں کہا کہ ہاں امسال صدقہ کرو, آپ نے فرمایا قربانی کرو, اور قربانی کے بعد کوئی انسان گوشت اپنے ہاں جمع نہ کرے, کھانے بھر کے لیے نکالے, باقی سارا گوشت ان غریبوں میں تقسیم کر دے. تو سنت یہ ہے آپ قربانی کریں اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم سے کھائیں اور صدقہ کر دیں. کتنا بھی مشکلات ہو, کھانے کا میں سمجھتا ہوں اللہ ممکن ہے اس کے پاس چاول ہو لیکن سالن کا انتظام نہ ہو. قربانی بلکہ زیادہ کرو انسان, اور کر کے گوشت غریبوں میں زیادہ تقسیم کر دو. غریب اس سے زیادہ خوش ہوں گے, بچے زیادہ خوش ہوں گے, غریب کے کھانے کا انتظام ہو جائے. چاول چباتا نہیں جب تک کہ کوئی سالن نہ ہو. آپ سالن کے ذریعے انتظام, اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے گوشت کے ساتھ ساتھ چاول بھی خرید, بھائی تم گوشت بنا لینا یا آپ چاول پکا لینا کھانے کا. اللہ کے بندو یہ سب کرو. بہرحال دوستو, یہ جو ہے قربانی کا جانور قربانی نہیں کریں گے, قیمت غریبوں کو صدقہ کر دیں گے,
قربانی چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ کیوں اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے حالات بدلتے رہے، قربانی کر کے گوشت کو تقسیم کرا دیا، لیکن قیمت کی صدقہ نہیں کرایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ کیا پہلا سوال ہے کہ کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ مرحوم کی طرف سے قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی، شرط یہ کہ انسان اپنی قربانی جو زندہ ہے پہلے کرے، اپنے قربانی کے بعد اگر استطاعت ہے تو اگر پھر وہ کسی اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کرے تو جمہور اہل علم کے مطابق کر سکتا ہے۔ بعض اہل علم نے مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہو جاتی ہے، بشرطے کہ آپ زندہ اپنی طرف سے قربانی ادا کر کے سنت ادا کر لے، پھر مزید اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دوسری قربانی مرحوم کی طرف سے کرے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو سب سے محبوب اور ایک جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں اپنے لیے، اس میں آپ کہیں اللہ یہ میرے گھر والے جو زندہ ہیں ان کی طرف سے، اور میرے ماں باپ جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ ایسی قربانی مرحوم کے ساتھ اپنی قربانی ملا کے کر دیں تو بلا اختلاف جائز ہے، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی میں جو قربانی کر رہے ہیں وہی ناخن اور بال نہیں تراشے گا، گھر والے جو ہے باقی لوگ جو وہ ناخن؟ بہتر تو یہی کہ سب لوگ چھوڑ دیں، کیونکہ سب کی طرف سے قربانی ہے، بہتر تو یہی ہے جی۔ اور دوسرا کیا رات کو قربانی کی جا سکتی ہے یا دن میں کرنا افضل ہے؟ پورے 24 گھنٹے قربانی ہو سکتی ہے، 4 دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 تاریخ کی رات تک، 13 تاریخ کی غروب شمس تک، چاہے رات ہو یا دن ہو، زوال کا وقت ہو، سورج طلوع ہونے کا وقت ہو، اپنے اپنے سہولت کے مطابق جس وقت چاہیں قربانی کریں۔ اور ذبح کا قربانی کے لیے بھی مرد کا ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، عورتیں بھی اگر ذبح کرنا چاہیں تو وہ بھی قربانی کر سکتی ہیں۔ چلو اگلا سوال یہ ہے کہ جو جوائنٹ فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں ہاں، تو کیا جو ہے اس میں ایک جانور دیا جا سکتا ہے قربانی کے لیے؟ اگر چند بھائی مل کے رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ہو سکتا ہے بھائی کمانے والے بھی ہوں، لیکن سب کا چولہا، سب کا ہانڈی، کھانا پینا سب ایک ساتھ ہے تو ایک قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ جتنا کرنا چاہیں کریں، لیکن ایک قربانی بھی اگر کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کی سنت، اور اس وقت صحابہ کرتے تھے، یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جانور لیتے اور کہتے اللہ میں اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ میں تقبل، اے اللہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں یہ بکرا، میرے اور میرے بیویوں کی طرف، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لی۔ تو 9 گھر نبی علیہ السلام کے ایک ساتھ شامل ہو گئے، کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں۔ ہم لیکن یہ لاز علمی کے بنا پر لوگ کہتے نہیں شوہر کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، دونوں کماتے ہیں تو دونوں الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی، یہ سب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی بھی کماتے ہیں، بھائی بہن بھی کماتے ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، لیکن اگر سب ایک ہی ساتھ ہیں تو ایک ہی قربانی اگر کر دی جائے سب کی طرف سے، گھر شرط ہے کھانا پینا سب ایک ساتھ ہو تو ایک قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو ریاکاری نہ ہو، آپ 10 قربانی کریں، جتنا کریں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، لیکن ایک قربانی پر سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کچھ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بائیں ہاتھ چلتے ہیں، کچھ بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کوئی بات نہیں، اگر مجبوری ہے تو بائیں ہاتھ سے بھی اگر کر دیں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، اگلا سوال ہے کیا قربانی کے گوشت میں 3 حصہ کرنا صحیح ہے؟ قربانی میں 3 برابر حصہ تول کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن پاک نے کھاؤ کھلاؤ صدقہ کرو، کچھ گفٹ بھی دو اور دوست احباب کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو دو، اپنے لیے بھی کھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے لیے کچھ بچا کر کے رکھ بھی لو تاکہ 2-4 دن بچوں کو گوشت ملتا رہے۔ تو یہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ برابر، یہ غلط ہے، یہ اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ اپنی ضرورت دیکھیں، آپ کے ہاں گوشت جو ہے 25 کلو ہے، فیملی آپ کی بڑی ہے، 10 کلو ہی آپ کو اپنے کی ضرورت ہے
تو 10 کلو آپ استعمال کر لیں، جو 10 بچتا اس میں جو ہے دوست احباب جب غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ ہو سکتا ہے 10 کیا 15 کلو میں آپ کو ضرورت ہو، فیملی بڑی ہے تو یہ برابر کی نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کچھ کھاؤ کھلاؤ کھاؤ جمع کرو اور کچھ غیروں کو بھی کھلاؤ، کچھ غیروں کو تقسیم بھی کر دو۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کورونا کی اس حالت میں میرے شہر میں جانوروں کا مارکیٹ بند ہے اور قربانی کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس حالت میں قربانی کیسے کری جائے؟ اگر واقعی کوئی ایسی جگہ ہے تو آپ انتظار کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ جیسے بھائی کے سوال ہے کہ ہمارے ہاں کرونا کی وجہ سے کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ نہ جانور مل رہے ہیں نہ قربانی ہم کر سکتے ہیں، ساری مشکلات ہیں۔ تو اگر ایسی مشکلات ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہمارے اندر استطاعت ہے ہی نہیں ہے، اس کرنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، جانور ہم نہیں خرید پا رہے ہیں مشکلات کی بنا پر، تو ایسے موقع پر اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو جہاں جمعہ جماعت عید چھوڑ دے رہے ہیں، قربانی بھی نہیں کریں گے تو کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں، ایک شکل ہے۔ نمبر 2، ایسی اگر مجبوری ہے آپ کے رشتہ دار کہیں اور بازو گاؤں میں رہتے ہیں یا کسی اور شہر میں رہتے ہیں، وہاں اگر قربانی ہے تو اپنا جانور وہاں بھیج کر کے یا پیسہ بھیج کر کے خرید کر کے وہاں بھی قربانی کروا دے تو کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں۔ یا مجبوری کی بنا پر کوئی ایسی تنظیم ہے آپ کے محلے میں جو کہتے بھائی اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں ہم آپ پیسہ جمع کر دیں، ہم فلاں جگہ قربانی کروا دیتے ہیں، ایسے بہت اگر وہ لوگ معتبر ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداخلہ نہیں، ایسے بھی قربانی کروا سکتے ہیں، اور مجبوری کی بنا پر نہیں بھی کریں گے تو کوئی مداخلہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ سر جو بہت اہم ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کریں؟ جیسے آپ اپنے گھر میں اگر عیدگاہ میں موقع نہیں ہے، سوال ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہم کیسے کریں۔ عید الفطر کے موقع پر سارے ساتھیوں نے سیکھ لیا اچھی طریقے سے عید کی نماز، جمعے اور عید میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر عیدگاہ میں یا مسجدوں میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انتظام کر دے، اگر عید کا انتظام ہو گیا انشاءاللہ عیدگاہ میں یا عید میں تو سارا مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر نہیں حالات اچھے ہوئے، نہیں اجازت ملی تو آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جیسے عید الفطر کی نماز پڑھے تھے 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے اور عید آپ کی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مجبوری کے بنا پر پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ عید کا وقت بھی آپ کو معلوم ہے اور اعلان ہو جائے گا، اور عید کا طریقہ تو ابھی عید الاضحیٰ میں آپ نے پڑھی ہے، گھر کا کوئی بھی انسان کھڑا ہو کر کے عید پڑھا دے گا 2 رکعت تکبیرات کے ساتھ، خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عید سب کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔